بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ عزیز طلاب کرام، امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا یہ درس اور سلسلہ درس جاری ہے سبق نمبر 69 میں، جس میں ہم بحث کر رہے ہیں مقصد رابع سے، اور مقصد رابع کے ذیل میں مقصد خامس سے۔ مقصد خامس کے ذیل میں ہم نے بہت ساری چیزوں سے بحث کرنا چاہا، تو ان میں سے جو ابتدائی بحث ہے وہ امامت اور اس کی تعریف تھی، اور اس کے بعد ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا، وہی آج تک جاری ہے، اور وہ سلسلہ ہے کہ آیا امام اور خلیفہ کا مقرر کرنا امت کے لیے جائز ہے یا نہیں ہے؟ کیا امت کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ کسی کو خلیفہ مقرر کرے، یا اس کے لیے ممکن اور جائز نہیں ہے؟ اس کے اوپر ہم ادلہ پیش کر رہے ہیں، اور ان ادلہ میں سے 7ویں اور 8ویں دلیل کو آج ہم ذکر کریں گے، اور انشاءاللہ آپ اس چیز کو بہترین انداز میں سمجھیں گے۔ تو آئیے ہماری 7ویں دلیل کی طرف۔ تو اس میں ہم عرض کریں گے، اگر خلیفہ نبی کا بنانا ہمارے اختیار میں خدا کر دیتا، جو کہ بڑا اہم مسئلہ ہے، یعنی اس خلافت کے مسئلے سے بڑھ کر کوئی اور مسئلہ اتنا اہم نہیں ہے۔ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ جیسے کہ خلافت کے اوپر یا آپ کہیں امامت کے اوپر جو ادلہ پیش کرتے ہیں قرآنی آیات میں سے، ان آیات میں سے ایک وہ آیت ہے کہ جو کہ غدیر خم میں نازل ہوئی، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ تو علماء کرام، خصوصاً مکتب تشیع کے ماننے والے علماء کرام، اس مسئلے میں اس آیت کے اندر 2 چیزوں کے ذریعے سے استدلال کرتے ہیں اہمیت یعنی مسئلہ خلافت و امامت پر۔ کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو نازل ہوئے وہ خلافت امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی، اور اس آیت کے اندر 2 چیزوں کے پر بہت زور دی گئی۔ ایک مسئلہ یہ کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ یہ کام انجام نہ دے اس ولایت کو نہ پہنچائے، تو گویا کہ آپ نے اپنی تبلیغ رسالت کی ہی نہیں۔ یعنی شاید اس میں مطلوب یہ ہو کہ اگر یہ مسئلہ خلافت و امامت حل نہ ہو جائے تو بعد میں لوگوں کے گمراہ ہونے کا چانس زیادہ ہے۔ جو شریعت آپ نے لائی ہے اور جس میں بہت سارے احکامات ہیں، اور ان احکامات کی توضیحات آپ نے پیش کی ہے، اس کو تا قیامت تک جاری رکھنے کے لیے آپ کو جانشین کی ضرورت ہے، اور اگر یہ جانشینی اور یہ سلسلہ نہ رہے تو اس صورت میں آپ نے جو تبلیغات کی ہے، جو زحمات کی ہے، ان زحمات کا ثمر باقی نہیں رہے گا۔ تو لہذا اگر آپ نے یہ مسئلہ، یہ ولایت و امامت نہ پہنچائی، تو وہ کہ آپ نے تبلیغ کی ہی نہیں، یعنی آپ کی باقی ساری زحمتیں جو آپ نے 23 سال میں یا آپ کی پوری زندگی میں آپ نے برداشت کیے، ان کا جو ثمر آور ہے، جو غرض ہے، وہ غرض حاصل نہیں ہوگا۔ ایک مسئلہ اس کے ذریعے سے استدلال کیا ہے، اور دوسرا اہم نقطہ جس کے ذریعے سے علماء نے استدلال کیا ہے وہ یہ ہے کہ علماء فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ ہی آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ یعنی
اللہ تعالیٰ کے باقی احکامات جو رسول پہنچا رہے تھے وہ بھی اللہ ہی کے احکام تھے، نماز تھے، روزہ تھے، حج تھے، چاہے جو بھی ہو، جتنے احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں تو وہ تمام احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول نے امانت داری کے ساتھ لوگوں تک پہنچائی۔ تو وہ تمام ذمہ داریاں پوری کی آپ نے، لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول کو اس طرح کی پیشن گوئی یا اس طرح کی خصوصی تعمیم نہیں دی گئی کہ جس میں یہ فرمایا گیا ہو کہ اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، لیکن یہ مسئلہ اتنا اہم اور گمبھیر تھا کہ اس میں پیغمبر علیہ السلام کو مشکلات درپیش تھی، اور شاید دل میں خوف بھی تھا کہ کوئی مسئلہ گمبھیر نہ ہو جائے، تو اسی کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، یعنی ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں لیکن پہنچانا آپ نے ہی ہے۔ تو لہذا ان دو چیزوں کے ذریعے سے، اس آیت کریمہ کے ذریعے سے مسئلہ خلافت یا مسئلہ امامت کی اہمیت کے اوپر علماء کرام استدلال کرتے ہیں، یہ ایک ہے۔ اس سے ہٹ کے اگر آپ کلی طور پر روش اسلام کو دیکھیں، اسلام کی جو روش ہے اس میں دیکھیں تو روش اسلام میں اس کی اہمیت تو واضح ہے، جیسا کہ کہا گیا اگر سفر پہ چلے دو ہی آدمی کیوں نہ ہو، ان میں سے ایک کو سردار مقرر کیا جائے تاکہ مسئلے کی جو یعنی راستے میں آنے والی مشکلات ہے اس کا ایک بندہ فیصلہ کرے اور دوسرا اس کی اطاعت کرے، اور لوگوں کے درمیان ہر ایک یعنی دو حکمران ہونے یا ہر ایک اپنی منمانی کرنے کی وجہ سے مسئلہ اور اختلافات و نزاع پیدا نہ ہو جائے۔ تو لہذا یہ مسئلہ خلافت یا امامت یا رہبری یا سرداری، اسلام نے ہر چیز میں اس کو اہمیت دی ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، آئلی زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جب اس کی اہمیت دی ہے تو وہاں سے ہٹ کے عمومی پورے مکتب یا پورے دین، پورے مسلمان بلکہ پوری کائنات جو کہ پورے عالم اسلام اور دنیا کے لیے بغیر رہبری اور بغیر کسی نیابت کے رسول چھوڑ کے چلا گیا ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی کی طرف اس مسئلے میں اشارہ فرما رہے ہیں، فرماتے کہ اگر ہمارے اختیار میں رہتا، اگر خلیفہ بنانا اگر اللہ ہمارے اختیار میں رہتا، جو کہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ کتنا بڑا اور اہم مسئلہ ہے، اس کے بارے میں ہم نے ابھی آپ کو اس کی طرف تھوڑا اشارہ بھی کیا اور واضح بھی کیا، تو یہ اتنا اہم مسئلہ ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ اس کو ہماری اختیار میں دے دیتا تو پھر اور مسائل جو اس قدر اہم نہیں ہے، باقی بہت سارے فروعات ہیں، ایسے احکامات ہیں جو کہ اصول دین میں بھی شامل نہیں، نہ فروع دین میں شامل ہے، یعنی ان کی اہمیت اتنی زیادہ نہیں ہے، تو ان میں بعض مسائل کو ہماری تجویز پر چھوڑ دیتا۔ یعنی سب سے جو اہم مسئلہ ہے، یہ تو عقلی دلیل ہے کہ جو سب سے اہم مسئلہ ہے اس کو ہم بھی چھوڑیں، اور مسئلہ ہے جن کی اتنی اہمیت نہیں ہے وہ سارے مسئلے خود بیان کرے اور لوگوں کو اس میں اختیار نہ دے دے۔ تو لہذا جب اہم چیز میں اگر اللہ تعالیٰ یعنی اس کو اتنی اہمیت نہیں دے رہے اور لوگوں کو اختیار دے رہے، تو جو چیز اہم نہیں ہے، جو عام چیزیں، ان کو ضرور لوگوں کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے، تو لوگوں کی اختیار میں دے دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو سہولت پیدا ہو۔ حالانکہ ہم کسی آسان مسئلے میں بھی اختیار خدا نے نہیں دیا، اور اس کے اوپر دونوں فریقین مکتب تشیع و تسنن دونوں کا اس کے اوپر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کسی بھی چھوٹی مسئلے میں اپنی اختیار نہیں دی گئی کہ ہم جا کے نماز میں ایک رکوع زیادہ پڑھے، نماز میں ایک سجدہ زیادہ پڑھے، یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز اپنی طرف سے نماز میں ایڈ کرے، اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن فرق صرف اتنا ہے، مکتب تشیع کہتے ہیں کہ قرآن اور عطرت، اور مکتب تسنن کہتے ہیں قرآن اور سنت رسول، لیکن ان دونوں میں سے کون حق ہے، کس کے پاس کیا دلائل ہے، یہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہے۔ تو لہذا ہماری ساتویں دلیل آپ نے سمجھ لی کہ ہماری ساتویں دلیل میں اس چیز کے اوپر بحث کی گئی ہے کہ خلیفہ بنانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اگر ہوتا تو اس سے مہم جو چیزیں، یعنی اس سے جو چھوٹی چیزیں ہیں، جو نارمل چیزیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور اختیار دے دیتا۔ اور ہماری آٹھویں دلیل اس کے اوپر کہ امت کے لیے خلیفہ مقرر کرنا ممکن اور جائز نہیں ہے،
بلکہ خلیفہ مقرر کرنے کی جو اختیار ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی یہ فعل انجام دے گا۔ اس کے اوپر ہماری 8ویں دلیل ہے کہ امام خلیفہ خدا و رسول ہوتا ہے، یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ بس اگر امام بنانا امت کے اختیار میں ہو، امت اجماع کرے، شورا بٹھائے، سقیفہ میں جائے، یا اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری یعنی اپنی پاور کے ذریعے سے یعنی طاقت کو اختیار کرے، یا لوگ اکٹھے جا کے کہیں کہ آپ ہمارا خلیفہ بنے، اگر ان ذرائع کے ذریعے سے اگر خلیفہ بنانا امت کے اختیار میں ہو تو خلیفہ رسول خدا نہیں ہوگا۔ کیونکہ امت نے اتفاق کر کے، امت نے اجماع کر کے اس کو خلیفہ بنایا ہے، تو یہ خلیفہ رسول نہیں کہلائے گا، بلکہ کیا ہوگا؟ یہ خلیفہ امت ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالی اور رسول نے تو اس کو خلیفہ نہیں بنایا، اور نہ امت کو اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ کیا کہ ہمارا خلیفہ یہی ہے اور اس کو تم جا کے کیا کرے؟ خلیفہ مقرر کرے۔ تو لہذا امت جس کو خلیفہ مقرر کرے وہ اللہ اور رسول کا خلیفہ بنے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یعنی نہ اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کیا ہے اس کو، نہ امت کو کسی جگہ پہ یہ اختیار دیا ہے کہ تم خلیفہ مقرر کر سکتے ہو، یعنی میں نے یہ اختیار تمہیں تفویض کی ہے، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لہذا ان دونوں صورتوں کے باوجود جب امت خود سے جا کے کوئی خلیفہ بنائے گا تو یہ خلیفہ خدا اور رسول نہیں ہوگا، بلکہ امت کا اپنا خلیفہ ہوگا۔ اس لیے کہ ساری امت خلیفہ رسول اور خلیفہ خدا کہتی رہے، پھر بھی یہ خلیفہ خدا اور رسول نہیں بنے گا، یا بلکہ خلیفہ امت ہوگا۔ بس اس سے بات صاف ظاہر ہے کہ خدا اور رسول ہی اس کو خلیفہ بنایا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ ہمارا بنایا ہوا خلیفہ خدا اور رسول کا خلیفہ اس وقت ہو جائے گا جب ہم کسی کو خلافت خدا اور رسول کے واسطے منتخب کرے، اگر کوئی یہ کہے، یعنی ہم نے اسی لیے ہی منتخب کیا کہ اللہ اور رسول کا خلیفہ بنے اور یہ دینی احکامات کو ہمارے اوپر نافذ کرے، یعنی ہم نے اپنے آپ کو اس یعنی خلیفہ کے اختیار میں دے دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام واضح آ کے تم اس کو ہمارے اوپر لاگو کرو، اور اس طرح سے وہ خلیفہ رسول اور خدا ہے۔ تو اگر یہ کہے تو یہ بات عقلاً کسی طرح بھی ثابت نہیں ہو سکتے کہ ہمارا بنایا ہوا خلیفہ خدا اور رسول کا خلیفہ ہو جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہمارا بنایا ہوا خدا کا خلیفہ بنے۔ اور نقل اور حدیث سے بھی اس کا کوئی پتہ آپ کو نہیں، نہ روایات سے آپ اس چیز کو ثابت کر سکتے ہیں، نہ عقل سے اس چیز کو آپ ثابت کر سکتے ہیں۔ اب اس میں ممکن ہے کچھ لوگ یہ کرے، کچھ لوگوں کو یہ نظریہ ہو کہ نبی کو مقرر کرنا بھی ان کے اختیار میں ہے، تو ان کا بنایا ہوا نبی اللہ کا نبی ہو جاتا ہے، یا ان کا بنایا ہوا خلیفہ اللہ کا خلیفہ ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو اس طرح کا نظریہ ہو تو یہ نظریہ ہم ایسے شخص کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، اس کا اور ہمارا راستہ ہی الگ ہے۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کا انتخاب کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ ہی منتخب فرماتا ہے، تو آ کے اختلافت میں وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ رسول کا خلیفہ جو ہم منتخب کریں گے وہی رسول کا خلیفہ بنے گا، بلکہ اس کے لیے دلائل عقلی اور نقلی چاہیے، اور جو ہمارے پاس دلائل عقلی اور نقلی ہے ان دونوں میں اس چیز کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہمارا بنایا ہوا خلیفہ اللہ اور رسول کا خلیفہ بنتا ہو، بلکہ اس کے الٹ ثابت ہے۔ لہذا خلیفۃ اللہ یعنی اللہ کے خلیفہ اور رسول کے خلیفہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ اس کو منتخب کرے، یا رسول اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے منتخب کرے، یا کم از کم اس کا واحد راہ یعنی تیسرا اور آخری راہ فرار یہ ہوگا کہ کوئی یہ اس چیز کو ثابت کرے کہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر اختیار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اے امت والو تم لوگ جمع ہو جائے اور تم میں سے کسی اچھے بندے کو دین الہی کے نفاذ کے لیے
حاکم بنائے، لیکن یہ چیز بھی ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ امت کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ خلیفہ کا انتخاب کرے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد